یہ لوگوں کے نظریے چینج کرنے کے لیے ایک ارادہ کیا تھا کہ اگر جم شروع کیا تو انشاءاللہ ایک دن گولڈ میڈل لے کر آنا، پاکستان کا نام روشن کرنا. یہ میں نہیں کر رہا، مجھے مجبور کیا گیا، ہماری گورنمنٹ نے، ہماری حکومت نے مجبور کیا کہ ہم جو ہے وہ اسپیشل لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے، تو لہٰذا آپ اپنا کوئی اور کام دیکھیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور میں ہوں فائز سکھتائی. ناظرین، یہ جو میرے جو دائیں جانب یہ جو نوجوان اس وقت موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ناصر بٹ ہے. بچپن میں اس کو پولیو کا مرض لاحق ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹانگوں سے معذور ہو جاتا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں ہار نہیں مانی. اور اس کے بعد اس کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے، اس نے معاشرے میں اپنے آپ کو کیسے کھڑا کیا. اس وقت ناصر بٹ کئی انٹرنیشنل ٹائٹلز پاکستان کے لیے جیت چکا ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ فوڈ پانڈا چلا کر اپنی روزگی کماتا ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ معذور ہے، لیکن کسی چوک میں نہیں بیٹھا، کہیں ہاتھ نہیں پھیلائے، اپنا روزگار خود کماتا ہے. اس سارے معاشرے کے اندر یہ اپنی ٹانگوں سے معذوری کے بعد اس معاشرے میں کیسے سروائیو کر رہا ہے، اس سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا مشکلات اس نے جھیلی اور آج جو اتنے ٹائٹل بھی جیتے اور لیکن پھر بھی فوڈ پانڈا چلا رہا ہے. السلام علیکم ناصر بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا ناصر بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. ناصر بھائی، آپ کو پولیو کا مرض لاحق ہوا، آپ نے کس طرح سے پھر یہ سارا اپنا سفر شروع کیا؟ لوگ تو بیٹھ جاتے ہیں چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بس گھروں کے اندر رہ جاتے ہیں. کس طرح آپ نے یہ ساری محنت کی دوبارہ تو آپ نے یہ ٹائٹل جیتے؟ اس ساری محنت کے پیچھے میرے والدین کا ہاتھ ہے، کیونکہ مجھے جب 2 سال کی ایج میں پولیو ہوا تھا تو میں بالکل بھی نہیں چل سکتا تھا. میں نے اپنی زندگی کا کافی ٹائم جو ہے وہ ویل چیئر پر گزارا ہے. تقریباً 5-7 سال میں ویل چیئر یوز کرتا رہا ہوں. میری ٹانگیں جو ہیں بالکل آپس میں ساتھ جڑ چکی ہوئی تھی، مطلب کہ ایک امید ہی نہیں تھی کہ اب میں چل سکوں گا یا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکوں گا، یعنی کہ کچھ بھی کر سکوں گا، بس سارا زندگی ایسے ہی گزر جائے گی. ہاں جی، ذہن میں یہی تھا جب میں نے اپنا ہوش سنبھالا. لیکن میرے والدین نے جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے جہاں بتایا وہ مجھے لے کر گئے ہیں. انہوں نے بالکل یہ نہیں کیا کہ اکثر میں نے دیکھا کہ والدین جو ہے وہ ایک کمرے میں بچے کو بٹھا دیتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلنا اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو وہ ٹائم جو ہے زندگی کا بڑا مشکل تھا. وہ دور جب یاد کرتا ہوں، بلکہ وہ دور میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں تو ایک مطلب دنیا جیسے آپ کی بدل جاتی ہے. وہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ میں جو نہیں سوچتا تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا ہے. تو میرے کافی ٹائم ویل چیئر کے بعد میرے آپریشن ہوئے ہیں 4، جس کے بعد اللہ پاک نے بڑا کرم کیا. میں لاکھوں کروڑوں دفعہ شکر کرتا ہوں کہ میں ان کرچیز کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. نہیں تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مجھے کوئی بھائی اٹھا کر کہیں لے جاتا ہے، کہیں پہ جانا ہے. نارمل بچے اگر کوئی کھیل رہے ہیں تو میرا بھی دل کرتا تھا کھیلنے کو، لیکن نہیں کھیل پاتا تھا. تو بڑا مشکل جو ہے وہ ٹائم میں نے اپنی زندگی کا گزارا ہوا ہے. جس کے بعد پھر تھوڑی سی میرے گھر والوں نے ہمت دی، کچھ دوست بنے. ایک سکول میں میرا ایڈمیشن ہوا جہاں پہ میں نے جو ہے وہ اپنی اسٹڈی سٹارٹ کی. وہیں پہ میرے آپریشن ہوئے اور اس کے ساتھ وہاں پہ ہمارا ایکسرسائز کا ایک پیریڈ ہوتا تھا جس میں ہم لوگ ایکسرسائز کرنے جایا کرتے تھے. وہاں پہ اتفاقاً طور پہ جم کی 1-2 مشین بھی پڑی ہوتی تھی، جو کہ بس شوقیہ طور پہ شروع کی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میرے جو اسکول کے ٹیچر ہیں سر افتخار، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ مکمل طور پہ جم سٹارٹ کریں. اس ٹائم اسپیشل پرسن کے جو ہے وہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتے تھے، تو میں نے جم سٹارٹ کی. اس کے بعد پاکستان میں لاہور میں ہمارے کمپٹیشن ہوتے تھے ویٹ لفٹنگ پہ، بینچ پہ لیٹ کے تو ویٹ اٹھانا ہوتا تھا. اس کے کمپٹیشن ہوئے تو وہ شروع میں کمپٹیشن ہارا. اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے وہ کمپٹیشن جیتنا بھی شروع کیے. تو پھر اس کے بعد ہماری سلیکشن جو ہے وہ ہوا کرتی تھی انٹرنیشنل کمپٹیشن کے لیے. ایبٹ آباد میں نے 25 ٹائم جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن لی ہے ویٹ لفٹنگ میں، اور وہاں سے میری پھر زندگی کا ایک موڈ چینج ہوا. وہاں پہ میری سلیکشن ہوئی انٹرنیشنل کمپٹیشن کے لیے پورے پاکستان میں. اس ٹائم اس میں تقریباً کوئی 40 ایتھلیٹ تھے جس میں میری سلیکشن ہوئی. تو اس میں فرسٹ ٹائم 2004 میں پیرا اولمپکس گیم میں گیا. نارمل کی اولمپکس ہوتی ہے تو ہماری پیرا اولمپکس گیم ہوتی ہے، تو وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا.
اس کے بعد 2006 میں جو ہے میں کوریا گیا, وہاں پہ میں نے 3rd پوزیشن لی, اور 2007 میں جو ہے وہ میں ایشین گیم میں گیا, وہاں پہ میں نے گولڈ میڈل لیا. تو وہ مطلب ایک بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ ایک اسپیشل پرسن جسے لوگوں کا مائنڈ کیا ہے کہ یار ڈسیبل پرسن زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے, گھر بیٹھا ہوا ہے یا بھیک مانگ رہا ہے. یہ لوگوں کے نظریے چینج کرنے کے لیے ایک ارادہ کیا تھا کہ اگر جم شروع کیا تو انشاءاللہ ایک دن گولڈ میڈل لے کر آنا ہے, پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. تو اللہ پاک نے بڑی ہمت دی ہے, بڑا میرا ساتھ دیا کہ میں نے گولڈ میڈل جیتا. وہاں پہ پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ چلایا گیا. تو یہ میرے لیے تو بڑے فخر کی بات تھی کہ میں نے اپنے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اتنے کھلاڑیوں میں آپ کی سلیکشن ہوتی ہے, آپ جاتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. اور اس ٹائم میری ایج جو ہے وہ 22-23 سال تھی, اور میرا جو کمپٹیشن تھا وہ تقریباً میرے کمپٹیشن میں جو لوگ تھے وہ انٹرنیشنل 20 ایتھلیٹ تھے جن کے ساتھ میرا کمپٹیشن تھا, اور میری عمر 23 سال تھی, اور مجھ سے جو بڑا تھا اس کی جو ایج ہے وہ 35 سال تھی. تو اس ٹائم میں نے ان لوگوں کو شکست دی ہے. اچھا, یہ تو آپ کا تعارف ہو گیا کہ کس طرح سے آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا. اب مجھے بتائیں, یہ ایک فوڈ ڈیلیوری کا آپ جاب کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ تو ایک انٹرنیشنل پلیئر ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کر رہا, مجھے مجبور کیا گیا, ہماری گورنمنٹ نے, ہماری حکومت نے مجبور کیا کہ ہم جو ہے وہ اسپیشل لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے, تو لہٰذا آپ اپنا کوئی اور کام دیکھیں. تو حکومت کی میں کتنی درخواست کرتا کہ میں نے اپنے کمپٹیشن کھیلنے ہیں, مجھے سپورٹ کریں, جس طرح نارمل کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیں بھی اس طرح سپورٹ کیا جاتا. لیکن انہوں نے جب نہیں سنی تو اس کے بعد اپنی زندگی گزارنی تھی. ملک کے حالات آپ کے سامنے, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو پھر اینڈ یہی ہوتا ہے پاکستان میں جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. پھر میرے پاس یہی راستہ تھا کہ اپنا روزگار تو تھا کوئی نہیں, پھر میں نے فوڈ پانڈا سٹارٹ کر لیا. کتنے پیسے روز کما لیتے ہیں آپ اس اپنا زندگی کو گزارنے کے لیے؟ فوڈ پانڈا کی جاب جو ہے میں تقریباً کوئی 10 سے 12 گھنٹے کی کر رہا ہوں, اور اس میں پر ڈے کبھی 800 بن جاتا ہے, 1000 بن جاتا ہے, 1500 بن جاتا ہے. تو وہ مطلب بڑا مشکل کام ہوتا ہے. فوڈ پانڈا چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے, کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں؟ فوڈ پانڈا نارمل کے لیے اتنا مشکل ہے بائک چلانا, اور اسپیشل پرسن اتنی دیر بائک چلاتا ہے تو بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب 30 روپے کے 50 روپے کے آرڈر کے پیچھے ایمپوریم 2nd فلور پہ جا کے آرڈر لینا, پھر اسے 2-3 کلومیٹر دور دینا, یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن ان سب حالات ہونے کے باوجود بھی میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں صرف اپنے رزق کے لیے, کیونکہ حکومت نے مجھے کوئی کسی قسم کی سپورٹ نہیں کی. ہم اگر حکومت کے علاوہ کسی پرائیویٹ ادارے کے پاس چلے جائیں نا جو نارمل کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ لوگ نہیں ہمیں سپورٹ کرتے کیونکہ انہیں ہم سے کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا. جو یہ میں نے کیفیت سنی ہے نا, اللہ کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں اس کو کس طرح سے بیان کروں. اگر میں خود فوڈ پانڈا کے لیے کام کر رہا ہوتا تو میں کسی دکان پہ جاؤں, ڈیلیوری لینے کے لیے جاؤں, اندر جاؤں گا, اندر سے لوں گا, پھر آؤں گا, پھر جہاں ڈیلیور کرنا ہے وہاں تک جانے کے بعد پھر میں ان کو دوں گا. اور یہ کتنا مشکل کام ہے. اور ایک انٹرنیشنل پلیئر جس نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اور گولڈ میڈل جیتا ہے, اور کیا اس نوجوان کو یعنی کہ ہم نہیں سپورٹ کر سکتے؟ آج یہ ہمارا قومی ہیرو مجبور ہے کہ ایک جو فوڈ ڈیلیوری ہے کمپنی ہے اس کے لیے نوکری کر رہا ہے. میں لازمی نہیں ہم قوتوں سے اب کتنا کر سکتے ہیں, لیکن اس قسم کا جو ٹیلنٹ کو ہے ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. جس علاقے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, جس ماحول میں, جس شہر میں رہ رہے ہیں, کیا ہم اپنے اس بھائی کو, قومی ہیرو کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, خدارا اپنے جو ہے قومی ہیرو ہیں ان کی عزت افزائی کیا کریں, ان کو محبت سے پیش آیا کریں. اس نے پاکستان کا نام روشن کیا اور اب اس کو ضرورت ہے کہ اس کو اس قسم کا ماحول دیا جائے. یہ ایک گولڈ میڈل جیت کے لا سکتا ہے, یہ کئی گولڈ میڈل جیت کے لا سکتا ہے. اگر یہ 22 سال کی عمر میں بغیر ٹانگوں کے اگر جو گولڈ میڈل جیت سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں باقی ساری زندگی پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا. یہاں پر میں حکومت سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا, خدارا کہ آپ فوری طور پر ہمارے اس قومی ہیرو کو ایک وظیفہ جاری کیا جائے اور اس کے لیے کوئی سرکاری نوکری کا بھی اعلان کیا جائے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو ہمارا قومی ہیرو ہے, قومی سرمایہ ہے, تاکہ یہ ایک عزت کی زندگی جی سکے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی.